وعجل فرجهم۔ ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ماں باپ کے متعلق کہا، شیخ عباس قمی نے اس کو منازل الاخرہ ان کی کتاب ہے وہاں درج فرمایا، فرماتے ہیں کہ صحابہ آئے کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک جوان صحابی، جوان کچھ نے کہا جو انڈر 30 ہوں اسے جوان کہا جاتا ہے، کچھ نے کہا نہیں انڈر 40 کو بھی جوان ہی کہتے ہیں، بہرحال کیونکہ جوان 40 کے بعد پھر انسان پختہ ہو جاتا ہے، تو بہرحال میں اس سے بحث نہیں کر رہا، کوئی یہ بحث نہ کرے میں ابھی جوان ہوں، آپ نے کیسے کہہ دی 40 سے پہلے، یہ کیا، یہ 40 کے بعد والا جوان نہیں، جوان سبھی ہیں انشاءاللہ، جب تک کہ اللہ نے تو اصحاب کہف کو بھی کہا فتیا انہم فتیا، وہ جوان تھے جبکہ بوڑھے تھے، سب نے لکھا بوڑھے تھے، اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو بوڑھا بھی جوان ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر 80-90 برس کے ہیں لیکن پھر بھی جوان ہیں، اور اگر کوئی جوان ہو اور بے ایمان ہو پھر بھی بوڑھا ہے، تو اس لیے ایمان شرط ہے۔ تو اب بہرحال کہا جوان صحابی لیکن بظاہر جوان تھے، یعنی 30 کے آس پاس، کہا یا رسول اللہ وہ انتقال کر رہے ہیں یا ان کی روح نہیں نکل رہی، روایت بڑی سخت ہے، کہ وہ جان کنی کی حالت میں ہے، یعنی سکرات موت کا، عربی میں کہتے ہیں سکرات موت، لیکن روح نہیں نکل رہی، تو حبیب خدا تشریف لائے، خود اس کی بالین پہ گھر آئے، کبھی چلو میرے ساتھ چلو چلتے ہیں، گھر گئے، اجازت لی گھر میں اندر آ سکتے، ہاں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، دیکھا تو اس جوان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کھڑی، پیغمبر بیٹھے اور اس جوان سے کہنے لگے کہو لا الہ الا اللہ، جوان نے کوشش کی لا الہ الا اللہ، کہا نہیں گیا، کون؟ حبیب خدا خود اس کے بستر مرگ پہ آئے اور وہاں پہ آنے کے بعد کہو لا الہ الا اللہ، دوبارہ پیغمبر نے دہرایا کہو لا الہ الا اللہ، کہا نہیں جا رہا، تیسری بار آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو کوشش کر رہا تھا لیکن پورا بدن اس کا جیسے بہت کمزور نحیف، اس سے بولا نہیں جا رہا، تو پیغمبر نے فوراً سوال کیا، کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ یہ سب کو سبق دے رہے ہیں کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس خاتون نے، بوڑھی خاتون نے کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں، کہا کیا آپ ناراض ہیں اس سے؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں، کہا 5 سال ہو گئے میری اس کی بول چال بند ہے، نہ یہ مجھے سلام کرتا ہے نہ میں اس سے ملنے آتی ہوں، ابھی مجھے پتا چلا مر رہا ہے تو میں آ گئی، 5 سال سے ماں بیٹے کی بول چال بند تھی۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی پہ تمام کروں گا، باقی انشاءاللہ کل، فرمایا کہ کیونکہ آپ ماں سے کہہ رہے ہیں رسول خدا، اور کون موجود ہے لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے؟ خود رسول خدا، کہ کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں، اس کی روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی، آپ اسے معاف کر دیں۔ تو ماں نے کہا کہ مجھ سے کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے میں نے اسے معاف کیا، جیسے ہی کہا نا میں نے معاف کیا، تو اب فوراً رسول خدا نے اس جوان کا رخ کیا، کہا اب کہو لا الہ الا اللہ، تو اس جوان نے ادا کیا لا الہ الا اللہ، اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ، جیسے کہا نا تو پیغمبر اسلام نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دور دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ مخلوق ہے جو مجھے دیکھ رہی، تو آپ نے فرمایا کہ دعا پڑھو میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں، اللہ اکبر، دیکھیں نا رحمت للعالمین ہے، کہا تم دعا پڑھو میں تمہیں دعا پڑھاتا ہوں، کہا یا رسول اللہ کیا دعا پڑھوں؟ کہا کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اللہ اکبر، اے برخوردار بیٹا کہو یا من یعفو عن الکثیر یا من یقبل الیسیر، او اللہ تو چھوٹے چھوٹے اعمال قبول کر لیتا اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا، اغفر لی ذنب الذی، پروردگارہ میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس جوان نے دعا پڑھی، اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟
کہا یا رسول اللہ اب دیکھ رہا ہوں وہ جو سیاہ مخلوق ہے وہ دور چلی گئی، ایک نورانی مخلوق قریب آ گئی۔ پیغمبر نے کہا اس دعا کو دوبارہ دہراؤ۔ اس نے دوبارہ وہی یا من یقبل الیسیر، اس پوری دعا کو دوبارہ پڑھا۔ جیسے ہی دعا پڑھی پیغمبر نے کہا اب بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ سیاہ مخلوق چلی گئی، ایک نورانی مخلوق ہے۔ کہا وہ سیاہ مخلوق شیطان تھا، اور یہ جو سفید مخلوق تمہارے پاس آیا ہے یہ فرشتہ ہے۔ وہ جو میں نے تمہیں اعمال بتائے وہ شیطان دور تھا کیونکہ میں قریب آ گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی جان نہیں رہا تھا، اس نے تمہیں جکڑ رکھا تھا۔ لیکن ماں راضی ہوئی، پیغمبر نے دعا پڑھائی۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔